السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علل الحدیث لابن ابی حاتم، حدیث نمبر 7۔ امام ابن ابی حاتم رازی فرماتے ہیں وسألت ابا زرع، میں نے ابو زرع رازی رحمہ اللہ سے سوال کیا، ان حدیث رواہ محمد بن ابی بکر المقدمی ام محمد بن عبد الرحمن الطفاوی عن الاعمش عن ابی وائل عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الوضوء انہ قال ھذا وضوء من لم یحدث۔ یہ سوال تھا امام ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ کا۔ جواب دیا، قال ابو زرع، امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے فرمایا، ھذا خطأ، یہ خطا ہے، غلطی ہے، انما هو الاعمش، درست کیا ہے، اعمش عن عبد الملک بن میسرہ عن النزال عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، کہ جو بیٹا آپ نے سند بیان کی ہے وہ غلط ہے، درست سند اس طرح ہے، اعمش عبد الملک بن میسرہ سے، وہ نزال سے، وہ سیدنا علی سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ درست ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں قلت لابی زرع، میں نے کہا ابو زرع رحمہ اللہ سے، الوہم ممن ہوا، وہم کس کی طرف سے ہے، قال من الطفاوی، تو انہوں نے کہا طفاوی کی طرف سے وہم ہے، یہ طفاوی کی طرف سے وہم ہے۔ قلت، میں نے کہا ما حال الطفاوی، طفاوی کا کیا حال ہے، انہوں نے کہا صدوقن، یہ صدوق درجے کا ہے، الا انہ یہم احیانا، لیکن کبھی کبھی یہ غلطی کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک جواب مکمل ہوا۔ سبحان اللہ۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے علل دارقطنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 140 میں اسی علت کی تفصیل لکھی ہے۔ وہ تفصیل اس طرح ہے، امام دارقطنی نے کہا کہ اعمش سے اختلاف کیا گیا ہے، ابو حفص العبار محمد بن فضیل اور ابو الاحوص سلام بن سلیم نے اعمش سے، انہوں نے عبد الملک بن میسرہ سے، وہ نزال سے بیان کرتے ہیں۔ ان سب کی، یعنی ابو حفص العبار 1، محمد بن فضیل 2 اور ابو الاحوص 3، ان تینوں کی طفاوی نے مخالفت کی ہے، وہ واہم فی، اور اس میں وہم کا شکار ہو گئے ہیں۔ طفاوی نے اعمش سے، وہ ابو وائل سے، وہ علی سے بیان کرتے ہیں۔ والصواب حدیث النزال، نزال بن صابرہ، اور جو درست بات ہے وہ نزال کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے یعنی یہ علل دارقطنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 140 ہے۔ دوسری بات، امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے طفاوی پر یہی حکم الجرح والتعدیل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 324 رقم و ترجمہ 1747 میں ابو حاتم سے نقل کیا ہے۔ یعنی جو درجہ بندی طفاوی کی علل کے اندر ابو زرع سے نقل کی ہے، یہی حکم اپنی دوسری کتاب الجرح والتعدیل میں ابو زرع کی بجائے ابو حاتم رازی سے نقل کیا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا اپنے باپ سے، تو ابو حاتم نے کہا لیس بہ باس صدوق صالح الا انہ یہم احیانا۔ یہ بات نقل کر کے ابو حاتم کی طرح نسبت کر کے پھر کہا، ابن ابی حاتم کہتے ہیں میں نے ابو زرع کو سنا، انہوں نے طفاوی کا ذکر کیا اور کہا ہوا منکر الحدیث، طفاوی منکر الحدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ سؤالات البرزعی رقم 145 میں ہے،
میں نے کہا محمد بن عبد الرحمن الطفاوی کیسا راوی ہے؟ تو امام ابو زرع رازی نے کہا ینکرو، اس کی احادیث پر انکار کیا جاتا ہے، یعنی منکر الحدیث کے ہی معنی میں اس کے قریب۔ الا ان احمد حدثنا عنہ، مگر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ہمیں اس سے احادیثیں بیان کی ہیں۔ احمد رحمہ اللہ کے استاد محترم تھے طفاوی رحمہ اللہ۔ تو یعنی الجرح و تعدیل میں ابن ابی حاتم نے ابو زرع رازی سے منکر الحدیث کی جرح نقل کی ہے۔ یہی جرح اسی معنی میں ینکر لفظ کی برزائی رحمہ اللہ نے بھی اپنے سوالات میں جو انہوں نے امام ابو زرع سے کیے تھے وہاں بھی ینکر نقل کی ہے۔ تو لگتا ہے یہی درست بات ہے، واللہ عالم۔ امام دارقطنی نے فرمایا قد احتج بہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے حجت پکڑی ہے طفاوی کے ساتھ۔ یہ سوالات الحاکم للدارقطنی رقم 175 میں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے طفاوی کی ایک دوسری حدیث کو خطا قرار دیا ہے۔ علل کبیر ترمذی رقم 453 ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن معین نے کہا صالح، طفاوی صالح درجے کا ہے۔ الجرح و تعدیل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 324۔ نیز کہا ابن معین نے قادم ہاہنا، وہ یہاں ہمارے پاس آئے تھے، لم یکن بہ باس البصریون یرضونہ، یعنی بصری لم یکن باس، اور بصری اس کو بڑا پسند کرتے تھے۔ یہ تاریخ بغداد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 534 ہے۔ امام ابو داود نے کہا لیس ابی باس، سوالات ابی عبید الاجری رقم 1108 ہے۔ شیخ حوینی حافظہ اللہ نے کہا فیہ مقال و حدیثہ حسن فی المتابعات، نسل النبال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 225 ہے۔ یہاں پر ایک اور بات کہ یہ راوی مدلس تھے، طفاوی رحمہ اللہ مدلس تھے، اور تیسرے طبقے میں شمار کیا ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے۔ رقم ترجمہ طبقات المدلسین کا 96 ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کان یدلس، یہ تاریخ بغداد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 308 ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے طبقات المدلسین میں من اتباع التابعین ذکرہ احمد والدارقطنی بالتدلیس۔ نیز اس راوی کو امام ملائی ابن العراقی سیوطی وغیرہ نے بھی مدلسین میں ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض ہے بڑا اہم، اور اس کا جواب ہم پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ بات واضح ہو سکے۔ اعتراض سے پہلے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے لکھا الثقات ابن حبان میں کان یغلو فی التشیع، ثقات ابن حبان راوی رقم ترجمہ 10,832 ہے۔ اسی طرح مشاہیر علماء الامصار رقم ترجمہ 1283 میں لکھا ہے من جلت اہل البصرہ، یعنی یہ اہل بصرہ کے عظیم لوگوں میں سے تھے، لیکن ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جو منفرد قسم کے تھے۔ سبحان اللہ۔ امام ذہبی نے کہا وثقوہ، محدثین اس کو سکا کہا ہے، وقال ابو زرع منکر الحدیث۔ یہ بات من تکلم فیہ وہو موثق، امام ذہبی رحمہ اللہ کا رسالہ ہے، یہ وہاں موجود ہے۔ رقم ترجمہ 305 ہے۔ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے ان کو سکا کہا ہے، تہذیب و تہذیب میں جس طرح ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 309۔ اب 2 تنبیہات ہیں۔ پہلی تنبیہ امام ذہبی کے حوالہ سے ہے۔
امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اس راوی کو ابو زرع اور ابو حاتم رازی دونوں نے ہی کہا ہے منکر الحدیث۔ تو واللہ عالم بالصواب، جو ہم نے تتبع کیا تھوڑا بہت، ہمیں کسی بھی کتاب میں یہ حکم منکر الحدیث کا ابو حاتم رازی سے نہیں ملا۔ واللہ عالم، اگر آپ کو ملے تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے کچھ کتابوں میں لکھا کہ صرف ابو زرع نے کہا ہے منکر الحدیث، اور کچھ میں لکھا کہ ابو حاتم نے بھی کہا ہے منکر الحدیث۔ تفصیل آپ دیکھ لینے والوں میں تاریخ الاسلام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 962 میں کہا قال ابو زرع منکر الحدیث وقالہ ابو حاتم ابو حاتم۔ اسی طرح دیوان الضعفاء یہ بھی امام ذہبی کی کتاب ہے، رقم و ترجمہ 3824 میں ذہبی صاحب نے کہا قال ابو زرع و ابو حاتم منکر الحدیث۔ تو بہرحال ابو زرع نے تو کہا ہے منکر الحدیث، جیسا کہ علل میں بھی ہے اور الجرح و تعدیل میں بھی ہے، لیکن کیا ابو حاتم رازی نے بھی یہ کہا ہے؟ یہ ابو حاتم رازی نے نہیں کہا، ہمیں نہیں حوالہ ملا۔ اگر آپ کو ملے تو ہمیں ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے المغنی فی الضعفاء جو کتاب لکھی، اس میں راوی نمبر 5726 ہے، ذہبی صاحب نے کہا وَسَقُوهُ فَقَالَ ابو زرع منکر الحدیث، یعنی المغنی فی الضعفاء میں امام ذہبی نے منکر الحدیث کی نسبت ابو زرع کی طرف کی ہے، ابو حاتم کی طرف نہیں کی، نہ ذکر کیا ان کا، یہی راجح ہے۔ بہرحال ایک یہاں اور اعتراض ہے، امام ابو حاتم رازی نے کہا کہ میں کسی محمد بن عبد الرحمن کو نہیں جانتا جو اعمش سے بیان کرے۔ علل لابن ابی حاتم رقم 56 میں یہ موجود ہے، آگے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ امام ابو حاتم رازی نے جو کہا ہے کہ میں کسی محمد بن عبد الرحمن کو نہیں جانتا جو اعمش سے بیان کرے، حالانکہ یہ محمد بن عبد الرحمن الطفاوی ہی ہیں جو ہمارے زیر بحث ہیں۔ محمد بن عبد الرحمن کی اعمش سے روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 6416 ہے۔ ویسے امام بخاری رحمہ اللہ طفاوی کی 3 حدیثیں صحیح بخاری میں لائے ہیں، یہ حدث ساری میں ابن حجر نے لکھا ہے، صفحہ نمبر 440 ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ابو حاتم رازی کی اس بات کا تعاقب کیا ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں محمد بن عبد الرحمن کی اعمش سے کوئی روایت نہیں ہے، حالانکہ ہے روایت، صحیح بخاری موجود ہے۔ یہ لسان المیزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 250 ہے۔ شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ نے امام ابو حاتم رازی کی بات نقل کر کے اعتراض نقل کر کے فرمایا رضی اللہ عنہ کا، اللہ تو اسے راضی ہو جائے، یعنی جب بھی تنبیہ الحاجد میں کسی پر رد کرتے ہیں کسی امام اور محدث پر تو یہ لفظ پہلے لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ کا، یہ دعا ہے بہت بڑی ماشاءاللہ۔ پھر شیخ حوینی صاحب حافظ اللہ نے بھی صحیح بخاری کی روایت کن فی الدنیا کا انہ کا غریب بیان کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ روایت محمد بن عبد الرحمن اعمش سے ہی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مزے کی بات، امام ابو حاتم رازی خود محمد بن عبد الرحمن پر حکم لگا رہے ہیں لیس بہ باس صالح الا انہ یہم احیانا، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا، جرح و تعدیل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 324۔ یہ شیخ حوینی صاحب کی کتاب کا حوالہ تنبیہ الحاجد جلد نمبر 8 صفحہ رقم و ترجمہ 1949۔ تنبیہ الحاجد کی 6 جلدیں مطبوع ہیں، ویسے کہ 15 جلدوں میں کتاب ہے اور مکمل ہے شائع ہونے کے لیے، اللہ کر جلد شائع ہو سکے، ہو جائے، ہم اسے فائدہ اٹھائیں۔ تو
یہ حوالہ ہمیں نسل النبال سے ملا، چونکہ شیخ ابو عمر حافظ اللہ کے سامنے شیخ حوینی صاحب کی تمام کتابیں ہیں، وہ ان کی کتابوں کے امین ہیں، وہی ایڈٹ کرتے ہیں فائنل، تو ان کے پاس ہیں، تو انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے ہمیں۔ یہ نسل النبال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 224 میں یہ بات ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ابو حاتم رازی رحمہ اللہ کی طرف منکر الحدیث کے نسبت ہمیں نہیں ملی، تو اس کے جواب میں ہم یہ بھی حوالہ پیش کر رہے ہیں کہ ابو حاتم رازی تو خود فرما رہے ہیں کہ وہ صالح ہیں، صدوق ہیں، الا انہ یاہم احیانا۔ یہ درجہ یعنی صدوق راوی کا درجہ ہے، کہاں صدوق اور کہاں منکر الحدیث، زمین آسمان کا فرق ہے۔ حافظ بھی رحمہ اللہ، جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے جو ہم نے حوالے پیش کیے، کہ وہ کبھی کبھی ابو زرع کے ساتھ ابو حاتم کا بھی نام لکھ رہے ہیں کہ یہ منکر الحدیث راوی ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ ابو حاتم رحمہ اللہ نے ان کو منکر الحدیث نہیں کہا طفاوی رحمہ اللہ کو، بلکہ لیس بہ باس صالح صدوق نہیں کہا ہے۔ جہاں ایک اور بات، امام احمد بن حنبل کے اساتذہ میں سے 2 ایسے استاد ہیں جن کی کنیت ابو المنذر تھی، سبحان اللہ۔ ایک استاد ابو المنذر اسماعیل بن عمر ہیں، ان کی حدیث مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ 368 میں ہے، اور دوسرے ابو المنذر کنیت والے راوی ابو المنذر محمد بن عبد الرحمن الطفاوی ہیں، جو ہمارے مطلوبہ جس پر ہم تفصیلی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں فائدہ کہاں سے ملا؟ شیخ مقبل بن ہادی الوادی الیمنی، یمن کے محدث، حدیث، علم حدیث، رجال اور جرح و تعدیل علل حدیث کے امام اور محدث، اللہ مقبل صاحب رحمہ اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ یہ بھی شخص بہت عظیم انسان تھا، جس نے ساری عمر جنگل میں بیٹھے رہے، اپنے گھر میں بیٹھے رہے اور بڑے افراد تیار کیے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ان کی کتابیں بڑی قیمتی کتابیں ہیں شیخ مقبل رحمہ اللہ کی، ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، ہم ان کی کتابوں سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہرحال یہ تفصیل شیخ حافظ اللہ نے رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح مما لیس فی الصحیحین میں بیان کی ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 457، رقم 3835 ہے، یہ حدیث نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور مزے کی بات، خوشی والی بات ہم وہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے کہا میں نہیں جانتا محمد بن عبد الرحمن نے سنا ہوا میں سے، جیسا کہ ہم نے لابن ابی حاتم رقم 56 کے حوالہ سے بیان کیا، پھر اس کا جواب بھی دیا صحیح بخاری کے حوالہ سے، اور علل الحدیث کی حدیث نمبر 7 جو ہم پیش کر رہے ہیں، یہ بھی طفاوی صاحب عامے سے ہی بیان کرتے ہیں، یعنی 2 حدیثیں تو مل گئی نا جو بیان کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابو حاتم رازی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد بن عبد الرحمن کی عامے سے روایت میں نہیں جانتا، بیان کی ہو اسے میں نہیں جانتا، جبکہ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ کے بیٹے امام ابن ابی حاتم رازی خود لکھ رہے ہیں محمد بن عبد الرحمن الطفاوی کے ترجمہ میں سمع من ایوب السختیانی والعمش، یعنی بیٹا سماع کے اس بات پر لکھ رہا ہے کہ سنا ہے، طفاوی صاحب نے سنا ہے عامش سے، جرح و تعدیل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 324۔ یہ چند ضروری باتیں جو ہمیں ملیں، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا، ہم نے آپ کو پیش کر دیں، کوئی غلطی کمی کوتاہی دیکھیں تو ہمیں اطلاع دیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ یہی علم ہے کہ آدمی لگا رہے، غلطیاں کرے گا، ساتھی اساتذہ طلبہ اس کی اصلاح کریں گے، پھر وہ درستگی کو پہنچے گا۔ اس طرح کرتے کرتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے تھوڑا بہت کام لے لے گا۔ یہ ساری باتیں ہم نے کافی زیادہ وقت لگا کے لکھی ہیں، پہلے سرچ کر کے لکھی ہیں، اس کے بعد ہم نے اپنے طلبہ و طالبات کو پیش کر دی ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ یعنی
علم علل سے شراست نصیب ہوتی ہے۔ علم علل سے انسان کو بہت زیادہ وسعت اور گہرائی تک جانے کا موقع ملتا ہے، چھوٹی چھوٹی کمی کوتاہی پر بھی وہ دراسہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی طریقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔